بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ہر کام کو آسان بنانے والے اللہ، شکر ہے تیری ذات پاک کا، تو نے مجھے جینے کے لیے ایک اور دن اور کھانے کے لیے بے شمار نعمتیں اور آپ تک ویڈیو پہنچانے کے لیے آواز سے نوازا۔ اے ڈی ہنا میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ایک نوجوان تھا جو ایک رات میں کئی لڑکیوں سے گناہ کیا کرتا تھا۔ اس کا معمول تھا کہ روزانہ شام کو ہر گناہ کتاب میں لکھ لیا کرتا کہ آج کے دن اس نے کون سی غلطی کی ہے اور آج کے دن میں اس نے کون سی خطا کی ہے اور آج کے دن میں اس نے کتنی لڑکیوں کی عزت لوٹی ہے اور آج کے دن میں کتنے سو زنا کیا ہے اور کتنے لوگوں کا حق مارا ہے۔ وہ جو 24 گھنٹوں کے گناہ ہوتے شام کو اپنی ڈائری میں لکھتا۔ ایک رات وہ اپنے معمول کے مطابق اپنے کالے تمام کرتوت اپنی ڈائری میں لکھ رہا تھا کہ دروازے پر اچانک کسی کی دستک ہوئی۔ جب اس گناہ گار نے دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سامنے تو ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی کھڑی ہے۔ اس نوجوان نے اس لڑکی سے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا ہے۔ اس لڑکی نے کہا، میرے بچے یتیم ہیں، میرے بچوں کا باپ کب کا فوت ہو چکا ہے، کسی کی بھینس مری تھی اور اس حرام بھینس کا گوشت کتے بھی کھاتے رہے اور میری اولاد بھی کھاتی رہی۔ 3 دن تو ہم نے وہ حرام گوشت کھایا ہے، اب وہ حرام گوشت بھی کتے کھا گئے ہیں، بھینس بھی ختم ہو گئی ہے، اب میرے بچے 3 دن کے بھوکے ہیں۔ خدا را تیرے دروازے پر آئی ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کچھ نہ کچھ مل جائے کھانے کو۔ میرے یتیم بچے دن بھر کے بھوکے ہیں اور وہ رو رہے ہیں۔ اس نوجوان نے جب اس کا حسن دیکھا تو فریفتہ ہو بیٹھا اور اس لڑکی سے کہا، اندر آ جاؤ۔ جب یہ لڑکی گھر کے اندر آئی تو اس نوجوان نے پیچھے سے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا لی۔ لڑکی سمجھ گئی کہ اس بد نیت کی نیت خراب ہو چکی ہے اور اب اس نوجوان نے کہا، اے لڑکی، میں تیری ہر ضرورت پوری کرنے کو تیار ہوں، تجھے کھانا، پیسے، راشن دینے کو تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ میری خواہش پوری کرنی پڑے گی۔ یہ کہتے ہی اس نوجوان نے لڑکی کو اپنی طرف کھینچا تو اس کی ایک زوردار چیخ نکلی اور زور سے پکارا، اے مصیبتوں کو دور کرنے والے رب، مجھے اس ذلیل انسان سے بچا لے۔ اے بلاؤں کو دور کرنے والے رب، مجھے اس ذلیل انسان سے بچا لے۔ اے میری عزت کے محافظ رب، میری عزت کو بچا لے۔ اس لڑکی نے کہا، اے نوجوان نادان، تو مجھے موت سے غافل نظر آ رہا ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ تجھ سے بڑے بڑے طاقتوروں کو موت نے نیلام کے گھاٹ میں اتار دیا ہے؟ ان کو سوائے کفن کے کچھ بھی نصیب نہیں ہوا۔ جو انہوں نے بڑے بڑے گھر آباد کیے تھے، آج وہ خالی کے خالی رہ گئے ہیں۔ اے نادان، یہ حشر صرف انہی کا نہیں ہوا، وہ دن آنے والا ہے، تیرا بھی یہی حشر ہوگا۔ اے شیطان کی چال میں پھنسنے والے نوجوان، اپنی آنکھیں کھول، قیامت کے دن اپنے رب کو کیا منہ دکھائے گا؟ اس گناہ گار نوجوان نے جب اس لڑکی کی فریاد سنی تو تڑپ اٹھا اور کہنے لگا، اے لڑکی، ابھی تو نے گناہ کیا ہی نہیں، تو اتنی ڈر رہی ہے؟ میں نے جو ساری زندگی گناہوں کی گزار دی، مجھے تو زیادہ ڈرنا چاہیے۔ بس یہ کہتے ہی اس کے دل میں رحم آیا اور اس نے
اس کے دل میں رحم آیا اور اس لڑکی پہ ترس آیا اور اسے چھوڑ دیا۔ کھانے پینے کا سامان دیا اور رخصت کرتے ہوئے کہا کہ اپنے یتیم بچوں سے کہنا میرے حق میں دعا کریں۔ آج سے میں پکا توبہ کر رہا ہوں، دعا کرنا میری توبہ قبول ہو جائے۔ اس لڑکی نے جاتے ہوئے نوجوان کو 3 دعائیں دی۔ اے نوجوان، اللہ تیرے تمام گناہ مٹا دے، اللہ تو اس سے صلح کر لے، اور جب تو مرے اللہ کا ہو کے مرے۔ یہ 3 دعائیں دیتے ہوئے وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی۔ جب وہ چلی گئی تو نوجوان نے دوبارہ گناہوں والی ڈائری کھولی کہ ابھی جو میں نے گناہ کیا ہے وہ بھی لکھ ڈالوں۔ جیسے ہی اس نے ڈائری کا پہلا صفحہ کھولا تو اس کے اوپر سے کچھ بھی نہیں تھا لکھا ہوا تھا۔ تمام کے تمام گناہ مٹ گئے تھے۔ نوجوان نے تمام صفحے چھان مارے، ہر ایک صفحے چھان مارا، لیکن پچھلے سے سارے کے سارے گناہ اس کے مٹ گئے تھے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سارے صفحے سفید نظر آ رہے تھے۔ الحمدللہ۔ غائب سے ایک آواز آئی، اے نوجوان، اللہ نے ایک عورت کے ہاتھوں تجھ سے تیرے ساتھ صلح کر لی ہے۔ ایک تو اللہ نے تجھے توبہ کرنے کی توفیق دی ہے، دوسری دعا اللہ نے تیرے ساتھ صلح کر لی ہے، اور تیسری دعا جب تو مرے گا تو اللہ کا ہو کے مرے گا۔ لکھنے والے یہ لکھتے ہیں جب یہ نوجوان مرا تو اللہ کا ولی بن کے مرا تھا۔ ساری عمر نمازیں پڑھنے میں گزار دی، ساری عمر قرآن پڑھنے میں گزار دیا، اور ساری زندگی اللہ اللہ کرنے میں گزار دی۔ اللہ کو اس طرح راضی کیا کہ جب مرا تھا تو اللہ کا ولی بن کے مرا۔ اللہ ہمیں بھی ان تینوں کی نعمتوں سے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو